ماشاءاللہ کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانا. بے شک بے شک. ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں. عشق کرتے ہیں، عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں. ارے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. بے شک. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اور ہر گلی ہر کوچے میں یہ پرچار ہونا چاہیے. بے شک. کہتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانے. یا رسول اللہ، کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے. کچھ محض پیامی ہی خدا کا مانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا کہ اتنا جانے. ان کی اوقات ہی کیا کہ اتنا جانے. ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے خاص رواج کے اتارے فرا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. جشن میلاد النبی، زندہ باد. جشن میلاد النبی، زندہ باد. سلام اعلی حضرت، زندہ باد. سلام اعلی حضرت، زندہ باد. علماء اہل سنت، حضرت مولانا نصیر القادری صاحب قبلہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ کئی واہ. پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال. کئی پشتوں سے غلامی کا رشتہ ہے بحال اور یہی طفلی اور جوانی میں بتائے بہت. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال اور یہی طفلی اور جوانی میں بتائے بہت سال. ارے اب خدا را بڑھاپے میں ہمیں در سے نہ ٹال. اب خدا را ہمیں بڑھاپے میں در سے نہ ٹال. ارے تیری چوکٹ پہ ہیں غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیری چوکٹ پہ ہیں غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال. ارے جھڑکیاں کھائے کہاں، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بے شک. سبحان واہ اللہ. واہ 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 واہ. چھوڑ کے صدقہ تیرا بھائی، کیا بات ہے. حضرات بہت دیر سے آپ لوگ سر شان سے ہی نعت منقبت سن رہے ہیں اور بہت ہی اچھا سن رہے ہیں. ہم محفلوں میں اس لیے اور اس نیت سے بہت کم جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ اپنی نیت یہ نہ رکھیں کہ سنیں گے تو ثواب ملے گا. اس کا تو ثواب ہے ہی. یہ نہ سمجھیں کہ نعت اچھی نہیں پڑھ رہے تو کھسک لیں. یہ نہ سمجھیں کہ کیا بیان ہو رہا نہیں سمجھ میں آ رہا یا ہم سے ان سے مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں، کھسک لیں. ہم اس نیت سے محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مقصد سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی کی بات ہو نہ ہو. کیا بات کرتے ہیں مجھے کوئی مطلب نہیں. اگر میرے سرکار کی بات ہو رہی ہے، اگر میرے نبی کی بات ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سرکاری کی بات کی جائے. ارے میرے لیے میرے سرکار کی بات ہی کافی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سرکار کی باتیں سنیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں. آپ پہلے اس محفل کے تحت ایک حدیث سنیں. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں
کہ آسمانوں پر گشت کرتے رہتے، آسمانوں پر گھومتے رہتے۔ حضور فرماتے کہ جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ محفلیں بیٹھی، جہاں کہیں بھی ذکر و اذکار کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کی بات ہو رہی ہو، ایک اور حدیث میں ہے کہ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، بے شک سبحان اللہ، حق ہے بھائی، واہ حق ہے، تنزل الملائکۃ، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اترتے ہیں بے شک بھائی، حق ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کہاں پر؟ عند ذکر الصالحین، جہاں پر نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ سمجھیے اور جھوم جائیے، یہ حدیث کہتی ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، جہاں پر صالحین کی باتیں کی جا رہی ہوں، جہاں پر اولیاء کرام کی باتیں کی جا رہی ہوں، وہاں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب رحمت کے فرشتے نیک لوگوں کے تذکرہ کے وقت اترتے ہیں، نیک لوگوں کی باتوں کے وقت اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اولیاء کرام کے تذکرہ کے وقت اترتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ کیا رحمت کے فرشتے تابعین کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ کیا رحمت کے فرشتے تابعین کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ کیا رحمت کے فرشتے صحابہ کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ ارے کیا رحمت کے فرشتے موسیٰ کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ کیا رحمت کے فرشتے عیسیٰ کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ کیا رحمت کے فرشتے تمام انبیاء کرام کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ زکریا کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ دانیال کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ ابراہیم کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ اسماعیل کے ذکر کے وقت نہیں اتریں گے؟ ارے حق ہے کہ اتریں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب رحمت کے فرشتے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اترتے ہیں، جب رحمت کے فرشتے اولیاء کرام کے ذکر کے وقت اترتے ہیں، تو آپ سمجھیے انبیاء کرام کے ذکر کے وقت اترتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے جو نبیوں کا امام ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، ارے دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، تو اس کے وقت اس کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، آدم سے لے کر ہمارے نبی کا ذکر ہو جائے، تو رحمت کے فرشتوں کی بوچھار۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، امام اہل سنت، امام اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ سمجھیے ہم اولیاء کرام کی بھی ماننے والے ہیں اور ہر اس پرہیزگار کے ماننے والے ہیں جس نے فنا فی اللہ میں زندگی گزاری، دونوں پہلو میں پیر رکھنے والے نہیں، اس مسلک پر الحمدللہ ہے کہ جس مسلک کے آگے آج تک ٹکنے والے نظر نہیں آتے، بے شک سبحان اللہ، اس مسلک پر ہے۔ اور اس مسلک پر ہمیں اس بات کا فخر نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے عالم ہیں، ہمیں اس بات کا فخر نہیں ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہے، حدیث قرآن کا علم ہے، ہمیں اس بات پر فخر نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مناظر موجود ہیں، ارے ہمیں فخر اس بات پر ہے اور گرو اس بات پر ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، صحابیوں کے ماننے والے ہیں، اور وہ صحابی جو حق پر ہیں، وہ نبی جو حق پر ہیں، ہم ان کے ماننے والے، نبی کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاتل سے بھی مقبول سے ہمدردی بھی، واہ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، قاتل سے بھی واہ، مقبول سے ہمدردی بھی کیا یہ بات، بتا کس سے محبت کی جزا مانگی، کیا بات ہے، اس قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی
یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ ارے سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی ہے، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، ارے یہ بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ ہمیں فخر کی بات ہے کہ میرا نبی حق پر ہے، بے شک میرے تمام صحابی حق پر ہیں، بے شک میرے تمام اولیاء کرام حق پر ہیں، اس لیے نہیں دبتے کسی سے، کیونکہ نبی کے ماننے والے نبی کبھی رسوا نہیں، نہ کبھی آج تک رسوا ہونے دیا۔ آپ اسی بات پہ پلٹ کر آ جاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاں پر بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ فرشتے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس محفل کو اور محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو فرشتوں اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اوپر اور ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب حضور اور آگے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے جب محفل کے ختم ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبی احدا، وہ رب جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، عالم الغیب ہے، باوجود اس کے وہ جانتا ہے ہر چیز کو، پھر پوچھتا ہے اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا، پھر بھی پوچھتا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پوچھ لینا، سوال کرنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے۔ ارے میرے نبی نے تو بہت جگہ پوچھا صحابہ کرام سے یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے یہ مکہ نشان کعبہ رمضان کا مہینہ، لیکن پھر بھی پوچھنے کے مطابق فرماتے ہیں کہ عالم اللہ و رسول، اللہ اس کا رسول جانے، ہم نہیں۔ تو نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے پوچھ لینا۔ تو یہ لوگ جو ان حدیثوں کو پبلک کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہاں پر صحابی سے سوال کیا، نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ارے قرآن اٹھا کے دیکھو 29واں پارہ، الا من ارتضی من رسول عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ غیب پر کسی کو قابو نہیں دیتا مگر رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے نبی کو اپنے رسول کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نبی کو غیب کا علم ہے تو نبی نے سوال کیا۔ اب رب پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا فلے جگہ پر محفل لگی ہوئی تھی، تیرے نبی کا تذکرہ، اے میرے پروردگار ہم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہاں کیا باتیں ہو رہی؟ وہ لوگ جو جمع تھے وہ کس چیز کی آرزو کر رہے تھے، کس چیز کی تمنا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا
فرشتے عرض یہ نہیں کرتے کہ اے میرے مولا تو جانتا ہے، بلکہ وہ جواب دے رب کا سوال ہے۔ رب پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ اے میرے مولا وہ فلاں چیز کی آرزو کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے کس چیز کی آرزو کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یا اے میرے پروردگار وہ سب جنت کی آرزو کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے یہ فرشتوں کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا؟ عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جنت دیکھی تو نہیں، البتہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ آرزو کرتے، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تمنا کرتے۔ رب فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میلاد مصطفیٰ سننے والے آپ لوگ اس حدیث کو بالکل غور سے سنیں، اور جہاں بھی چھوٹی محفل ہو چاہے بڑی محفل اس نیت سے بیٹھے رب تعالیٰ دے گا، محفلوں کا اجر اللہ دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جتنے اس محفل میں بیٹھے تھے میں نے ان سب کو اس محفل کے عوض میں اس محفل کی برکت سے میں نے ان سب کی بخشش کر دی اور ان سب کو جنت عطا کر دی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے بھائی، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اور بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ سب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے ڈر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے تھے، جس محفل میں میرے نبی کا نام لیا جا رہا تھا، جس محفل میں میرا تذکرہ کیا جا رہا تھا، میرا ذکر ہو رہا تھا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو جہنم سے برات دے دی، ان سب کو چھٹکارا دے دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اس محفل میں ایک شخص ایسا آ گیا تھا جو محفل سننے کی نیت سے نہیں آیا، جو سننے کے نیت سے نہیں دیکھنے کے نیت سے اور کسی کام کی نیت سے آیا۔ اے میرے مولا کیا اس کے لیے بھی یوں کام؟ رب فرماتا ہے کہ میں غفور رحیم ہوں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس محفل میں بیٹھنے والوں کے صدقے میں نے اپنے نبی کے ذکر کے صدقے میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا اور جنت عطا کر دی جو شخص محفل میں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میرے نبی کا تذکرہ ہوگا تو سنوں گا، میں نے اسی بھی بخشش کر دی جو صرف دیکھنے کے لیے۔ یہ محفل اتنی مبارک ہے، بس فقط بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اگر رب راضی ہو گیا تو ایک نیکی سے بخشش، اور نہیں راضی ہو تو سجدے میں ہی پڑے رہو۔ تو ہمیں راضی کرنا ہے اپنے رب کو۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سے اگر اس کی ماں سے کوئی بولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بچے سے سوال کرتا ہے، حالانکہ بچہ چاہے گود میں بول نہ پاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ماں کا محبوب بیٹا ہوتا ہے، وہ بچہ ماں کا محبوب بیٹا ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اب محبوب چیز کو پکڑ لو، ماں کی پسندیدہ چیز کو پکڑ لو، اور جب ماں کی پسندیدہ چیز کو پکڑ لو گے تو ماں کو نہیں بولے گی، آدمی خود بولے گا اور خود جواب دے گا کیونکہ بچہ نہیں بولنا چاہتا۔ تو ہم بھی وہی کرتے ہیں کہ رب کو منانے کے لیے اس کے محبوب کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، رب کو منانے کے لیے نبی کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، رب کو منانے کے لیے تمام نبیوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے تمام صحابیوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، تاکہ میرا رب کسی طریقے سے راضی ہو۔ بے شک اور سب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور میرا رب بھی کسی کو راضی کرنے میں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی 14 سپارہ کی، اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔
کس بات کا احسان؟ کہ میں نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ آپ سوچئے کہ وہ رسول کتنا متبرک ہے ہمارے اور کتنا تعظیم کے لائق، کتنی توقیر کے لائق کہ ہم اس رسول کے لیے اگر جان بھی دے دیں تو رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے، رسول کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول نے تو پہلے ہی اپنے امتیوں کے لیے پوری رات نمازیں پڑھ کر، پوری رات سجدے کر کر، اے میرے مولا میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مولا میری امت کی بخش کر دے۔ رسول نے تو پہلے ہی امت کے لیے اتنا کر دیا، اگر امت تھوڑا بھی کر دے کوئی کم نہیں۔ یہ حق ادا نہیں کر سکتے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے رسول کو بھیج کر احسان کیا۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تو ہاتھ اٹھا دیا، قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، ہے تو احسان لیکن نہیں فرمایا احسان کیا۔ رب نے انسانوں کو ناک عطا کی، خوبصورت چہرہ عطا کیا، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ رب نے اتنی بینائی عطا کی، آنکھیں عطا کی، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ رب تعالیٰ نے انسانوں کو ہاتھ عطا کیے، پیر عطا کیے، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ غرض کی اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی نائب پروردگار کی، جب باری آئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، اور احسان یہ کہ میں نے تمہارے درمیان تمہیں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ بے شک سبحان آئے انہیں کے باغ عالم میں بہار، آئے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، اور وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو۔ آئے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، اور وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اور وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ اور فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، فرشتہ تھا، فرشتہ تھے نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، ارے بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ پہلے، سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور یہ شعر اس حدیث کی ترجمہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خلق اللہ نوری، کیا بات ہے بھائی، خلائق من نوری وانا من نوری۔ وانا من نور اللہ، بے شک۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں وانا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، میں اللہ کا نور ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس وقت جس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ جہنم تھی، نہ جنت تھی، نہ فرشتے تھے، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آپ یہ سوچئے کہ حضور نے فرمایا کہ لوح ولا قلم ولا شجر ولا جنت
वला नार, ना जहन्नम थी, ना जन्नत थी, ना जमीन थी, ना आसमान था और ना फरिश्ते थे, कोई नहीं था उस वक्त। तब रब ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। तो आप सोचिए कि जब कोई चीज थी नहीं तो रब ने नबी के नूर को पैदा किस चीज से किया? आसमान था नहीं, जमीन भी नहीं थी, फरिश्ते भी नहीं थे और कोई नबी भी नहीं था, जन्नत भी नहीं बनाई गई, जहन्नम भी नहीं बनाई गई। उससे भी पहले रब ताला ने नबी के नूर को पैदा किया। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ही की जात थी और कोई नहीं। तो आप सोचिए और गौर व फिक्र करिए और अपने ईमान को ताज़ा करिए कि जिस मसलक पर हम आए वही तो हदीस कुदसी कह रही है कि लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक वल अर्ज़। महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो जमीन को ना पैदा करता। लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक वल अर्ज़। ऐ महबूब, अगर मेरा मकसद तुम्हें पैदा करना ना होता तो आसमान को ना पैदा करता, जमीन को ना पैदा करता, मैं जन्नत को ना पैदा करता, जहन्नम को ना पैदा करता, गर्ज की किसी चीज को ना पैदा करता, मैं तमाम नबियों को ना पैदा करता। ऐ महबूब, मैंने तुम्हारे सदके में तमाम चीजों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। सदके में नबी सबसे पहले। हुजूर फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। यही तो मिलाद है। और मिलाद है क्या? मिलाद ही तो वही है, पैदाइश का जिक्र करना ही मिलाद है, मौलूद ही मिलाद है, विलादत ही मिलाद है। मिलाद का अलग थोड़ी आता है। मिलाद हम इसलिए करते हैं ताकि नबी का जिक्र, रब ताला की बातें कुरान के बारे में बताएं, हदीस के बारे में बताएं। और वो लोग अलग हैं कि नबी के नाम पे ना जज्बा करते हैं, अलग नाम से जज्बा करते हैं। तुम्हें सरकारी चीजें मुबारक और हमें सरकार। यही मिलाद है। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से साहबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन क्यों रोजा रखते हैं? पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? सोमवार के दिन। हुजूर फरमाते हैं, इसी दिन मेरी विलादत हुई और ये दिन मुझे इतना महबूब हो, इतना महबूब है कि मैं इसी दिन रोजा रखता हूँ और इसी दिन मेरी विलादत है। हुजूर ने अपना विलादत खुद माना। और भी हदीसें हैं, भाई हलीमा की हदीस है, भाई हलीमा से भी मिलाद पढ़वाई हुजूर ने, भाई लंबी हदीस है वो। आप ये समझिए, अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। तो आप समझिए जब कोई चीज थी नहीं तो अल्लाह ने नूर को पैदा किस चीज से किया? है क्या पॉइंट है, माशाअल्लाह, जब कोई चीज थी ही नहीं, है क्या बात है, अच्छा नुक्ता है। ये क्या बात है, क्या पॉइंट है, और ना माशाअल्लाह। जमीन थी ना आसमान था। जब कोई चीज थी नहीं तो अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किस चीज से किया? हुजूर फरमाते कि वाला मिन नूरिल्लाह, मुझे रब ताला ने अपने नूर से इसलिए कि उस वक्त कोई चीज थी नहीं तो जब रब ही था और रब का नूर था तो रब ने उसी नूर से अपने नबी के नूर निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। अरे निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासी वही फुरका वही पा। क्या बात है रब भाई, ताला ने अपने नबी के नूर को सबसे पहले पैदा किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर फरमाते कि ऐ जिब्राइल, ये तुम बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या बात है भाई, वाह, हुजूर पूछते माशाअल्लाह, क्या ऐ हदीस। जिब्राइल, तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी उम्र के बारे में तो नहीं मालूम, मैं अपनी उम्र तो नहीं जानता। भाई उम्र वो जानेगा जिसकी 2-4 साल 10 साल 1000 साल उम्र हो। उम्र की गिनती तो वो लगाएगा।
اور جس کی 20,000 سال ہو، کروڑوں ہزار سال عمر ہو، وہ عمر کا اندازہ کہاں تک لگائے اور کہاں تک گنے گا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عمر کے بارے میں تو نہیں معلوم، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ چوتھے حجام میں ایک تارا ہے جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ جو تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جو تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے۔ حضور فرماتے کہ اے جبرائیل میں تم کو بتاتا ہوں جو تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اے جبرائیل مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم، اے جبرائیل میں وہی تارا ہوں جو 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے، اور جس تارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کیا بات ہے! یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، ارے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، اور تجھے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نیک بنایا، تجھے یک نیک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے رسالت! نعرے رسالت! جشن عید میلاد النبی! جشن عید میلاد النبی! نعرے تکبیر! نعرے رسالت! میراد کی حدیث تو بے پناہ ہے، ثبوت کی ضرورت ہمیں نہیں، ثبوت تو ہمارے پاس ہزاروں ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ثبوت دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ ثبوت اتنا زوردار سماچا ہے، اتنا زوردار سماچا ہے کہ جب بھی کوئی گستاخ اور میلاد کو منع کرنے والا تمہارے سامنے آ جائے تو وہی ثبوت ہم مجمع میں اعلان دیتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں۔ غریب کے وہاں اگر فاتحہ ہو جائے تو ناجائز ہے، اور امیر کے وہاں وہی فاتحہ ہو تو جائز ہے۔ اگر ایک چیز جائز ہے تو جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ ہمارے علماء میں یہ چیز نہیں کہ آدھے جائز کہیں آدھے ناجائز کہیں، حرام بھی کہیں اور حرام کو کھائیں بھی، یہ نہیں کرتے۔ اگر فاتحہ حرام کہہ دیا تو حرام کہہ دیا، پھر کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر غریب کے وہاں ناجائز ہے حرام ہے تو امیر کے وہاں بھی ناجائز و حرام ہے۔ میں اپنے مدرسے کی بات بتاتا ہوں، کیا بات ہے! کیا بات ہے! یہ سمجھیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں دونوں پہلو دیکھے، صرف سنیوں میں ہی نہیں زندہ رہا، بہت سارے لوگ میری زندگی کو جاننے والے ہیں۔ میں 5 سال میں نے پورا وہابیوں میں ہی کیا بات ہے! میرا 5 سال وہی گزرا ہے، کرسی کے مدرسہ میں ہی پڑھا اور انہی کے درمیان رہا۔ کہاں کی بات بتاتا ہوں کہ فاتحہ ہم لوگوں کو منع کی جاتی ہے، نہیں کرتے تھے ہم لوگ خود، کیونکہ ایسا درج نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن میرے نگاہوں کے سامنے وہ منظر آج بھی موجود ہے، اور جب تک زندگی رہے گی موجود رہے گی، کہ وہ فاتحہ جو ناجائز تھی پڑوسی کے وہاں، وہ فاتحہ جو غریب کے وہاں ناجائز تھی، وہ فاتحہ جو مرحوم کے وہاں ناجائز تھی۔ ہمارے چودھری صاحب کا مدرسہ تھا، جب چودھری صاحب کے بیٹے یا چودھری صاحب کے گھر والے فاتحہ کرواتے تھے تو باقاعدہ آنگن میں سلیٹیں بچھائی جاتی تھی، باقاعدہ آنگن میں مصلے بچھائے جاتے تھے، اور باقاعدہ آنگن میں دیگیں رکھی جاتی تھی، اور شیرینیوں اور شیرینی میں اور عام طور سے فاتحہ کے لیے لنگر رکھا جاتا تھا۔ اور جو لوگ منع کرتے تھے فاتحہ کو وہی فاتحہ کرتے، یہی چیز تو ذہن میں کاٹتی عشق ہے، ناجائز ہے۔
اگر غریب کے وہاں ناجائز تھی تو چودھری کے وہاں بھی ناجائز تھی. شریعت بیچنے والوں میں سے نہیں ہے. اگر خنزیر کا گوشت کھانا یہاں حرام ہے تو چاہے جہاں وہ، چاہے غریب کے وہاں ہو چاہے امیر کے وہاں ناجائز ہے. شراب پینا اگر یہاں ناجائز ہے تو چاہے غریب کے وہاں ہو چاہے اپنے ملنے والے کے وہاں ہو، چاہے دوست احباب کے وہاں، شراب وہاں بھی حرام ہے. ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ یہاں جائز کر دیں وہاں ناجائز کر دیں. ہم الحمدللہ جتنی چیزوں کو جائز کرتے ہیں ان سب چیزوں کا ثبوت رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو دلیل رکھتے ہیں اور آپ کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں. جب بھی کوئی استاد یہ مجھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، فاتحہ کرنا کہاں لکھا ہے، مزار پہ جانا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں پہ لکھا ہے، وہ کرنا کہاں پہ لکھا ہے، آپ ایک دلیل آنکھیں بند کر کے دے دیجئے کہ ارے تم دلیلیں مانگو مصطفیٰ کے میلاد کی، تم دلیلیں مانگو نبی کے علم غیب کی. ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے نام پر اپنی جان دیتے ہیں. ہمارے لیے دلیل کی ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم نبی کے نام لینے والے ہیں اور نبی کے نام پر جان دینے والے ہیں. میلاد مصطفیٰ، فاتحہ خوانی، مزار پہ جانا ارے تمہاری قسمت میں نہیں ہماری قسمت میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول جشن اللہ. عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اہل سنت، زندہ باد، مسلک اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بھائی، واہ واہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نیند بھی لگ رہا ہے. ایک بار دونوں ہاتھ بلند کر دیجیے. یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت ہمیں درس دیتے ہیں نبی کی تعظیم کے بارے میں اور نبی کی عظمت کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے ہر چیز کے بارے میں بتایا. فرماتے ہیں کہ نبی کی بات کرتے ہو، ارے نبی کی تعظیم تم کیا کر پاؤ گے. نبی کی تعظیم تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، بے شک، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی اور سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہت، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاہت. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ، سبحان اللہ. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اور ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے.